Assalamu alaikum, dear students of ninth class. Again, welcome to all of you. Hope you might be fit and fine. Dear students, it's chapter number 2, The Rise of Commercial Forestry, and it's the section 2 of the section 2 and chapter 2. And we are on page number 83 is our page number. You can also open your books. Dear students, whatever we learned in the previous section of this forestry and the forest society and the colonialism, dear students, and the European countries, we can say the Britishers, needed these forests. This was a man resource in other countries like Africa, like America, also in India, we can say. So, dear students, they were behind this resource. They were taking away this resource from our country. They are exploiting these resources, miners, forests, and other like gold, iron, etc., whatever they were, whatever there was in such a country, in these colonial countries. So, dear students, at the same time, they needed these forests to build their ships and railways for the main purpose of to rule on these, conquer these lands and to rule these lands and also to exploit these resources. So, dear students, this forests was needed for building ships, जहाज बनाने के लिए, and railways. So, dear students, but at the same time they were worried. वो परेशान थे. परेशान किस बात पे थे? परेशान इस बात पे थे, दो चीज़ों की इनको फिक्र थी. एक इनकी फिक्र थी कि जो लोकल्स थे, यहाँ के जो लोकल पीपल थे, वो इसको गलत यूज़ करेंगे और फॉरेस्ट जो है वो हमसे निकल जाएगा. जंगलात जिनका हम हड़प कर रहे हैं, जिनको हम ले जा रहे हैं अपने मुल्क में, तो एक तो लोकल्स की इनको फ़िक्र पड़ी और दूसरी किनकी फ़िक्र पड़ी, दूसरी इनको ट्रेडर्स की फ़िक्र पड़ी कि ये भी अपने बिजनेस में लगाएंगे तो हमारे को कुछ नहीं मिलेगा. तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम किसी जर्मन एक्सपोर्ट को लाए, किसी एक्सपोर्ट को लाए. इसके लिए जर्मनी से इन्होंने एक एक्सपोर्ट को लाया, इनवाइट किया. उसका नाम था डच ब्रांडीज, जो कि हमने पढ़ा है. तो डच ब्रांडीज ने क्या किया जब ये आया, तो इसने कौन कौन सी तजवीज़ें दी, इनसे कुछ से मशवरा दिया. तो इसने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया. हाँ, एक डिपार्टमेंट इसने सेटअप किया 1864 में. 1864 में इसने ये सेटअप किया. हाँ, 1864 में इसने ये सेटअप किया. इस साइड है. तो इसके बाद इसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में इसने लाया, जो कि फॉर्मुलेट हुआ 1865 में. उसके बाद एक स्कूल खोला गया देहरादून में, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जो कि 1906 में इसने सेटअप किया. और वहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे, उसने एक टीचिंग का मेथड, एक अप्रोच अपनाया था जिसका नाम था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो कि हमने पढ़ा है इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में. तो ये क्या कर रहा था, किस तरह ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, यानी कि एक सिस्टम था, ये कट कर रहे थे अपने इन ट्रीज़ को, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जंगलों में थे. पुराने जो वहाँ पे जंगलात थे वो काटे जाते थे. तो उन जगह एक ही फॉरेस्ट को रखा गया था. नई प्लांटेशन वहाँ पे करते थे, सिस्टमैटिक तरीके से लाइनों में बनाते थे, एक नई जंगलात की प्लांटेशन करते वहाँ पे थे. तो दिस वाज देयर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. इज नोन दैट द नेचुरल फॉरेस्ट्स which were having different types of trees that were cut down. In that very place, the new trees, one type of tree was planted in a straight row, that was known as scientific forestry. यानी कि ओल्ड जो पुराने जो दरख्त थे उनको काटे जाते थे. बहुत सारे किस्म के जो दरख्त थे वो चाहते थे एक ही किस्म के दरख्त होने चाहिए,
ان کا غرض بس خالی یہی تھا کہ جو ہمیں بلڈنگس کے لیے، شپس بنانے کے لیے، یعنی کہ ریلویز کے لیے، یعنی کہ کمرشل کے لیے جو ہماری کو ضرورت ہے اسی کو ہم رکھیں گے، ہم بے فائدہ چیزوں کو کیوں رکھیں گے؟ حالانکہ یہ سائنٹیفک ان کا اپروچ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انہوں نے فارسٹ ایکٹ جب لایا گیا 1865 میں، اس کو ایمنڈ کیا گیا، وہ فارسٹس کے ڈویژن کرائے گئے، یعنی کہ تقسیم کرا گیا اس فارسٹس کو 3 حصوں میں۔ ایک کا نام تھا ریزروڈ فارسٹس، یہ لاسٹ پہ یہاں پہ ہے ریزروڈ فارسٹ، یہ ریزرو رکھا گیا یہ والا فارسٹ، یہ اپنے لیے انہوں نے رکھا تھا، یہاں پہ کسی کو اجازت آنے کی نہیں تھی۔ ولیجرز فارسٹ کے لیے الگ تھا، دوسرا تھا پروٹیکٹڈ فارسٹ۔ اب یہاں پہ بین لگ جاتی ہے، جو وہاں جاتا تھا اس پہ بین تھی۔ تو اس پہ کیا کون سے اثر پڑے آج جو ایکچولی ہمیں پڑھنا ہے، دیٹ واز دا ہاؤ وائر دا لائیوز آف دا پیپل افیکٹڈ، لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر، لوگوں کی زندگی پر اس سے کیا اثر پڑا، جو انہوں نے یہ کالونیلزم کے دوران جو برٹشرس نے یہاں پہ کیا تھا اس سے کیا اثر پڑا۔ تو اس سے پہلے جو پہلا اثر جو اس پہ پڑا، کیونکہ ولیجرس کا آئیڈیا کچھ ڈفرینٹ تھا اور فارسٹرس کا آئیڈیا الگ تھا، یعنی کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز ان کے تھے۔ لائک فار ایگزامپل ولیجرس، گاؤں والے چاہتے تھے کہ مکسچر آف اسپیشیز ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے جنگلوں میں بہت سارے درخت پائے جاتے ہیں اور ان سب کی الگ الگ ضروریات، الگ الگ ان کی ضرورت الگ الگ ہے، یعنی کہ الگ الگ ان کی امپورٹینس ان کی الگ الگ ہے۔ اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ وانٹڈ ٹریز سوٹیبل فار بلڈنگس، ان کو وہ درخت ان کو چاہیے جو بلڈنگس کے لائق ہوں، شپس کے بنانے کے لائق ہو یا ریلویز کے لائق ہو، تو وہ ایسے دیدار بنانا چاہتے تھے، یہ رکھنا چاہتے تھے۔ سو ان کا موٹیو جو تھا کہ وہ درخت ہونے چاہیے جو بلڈنگز، جسے بلڈنگز بن جائے، جسے جہاز بن جائے، جسے ریلویز بن جائے۔ تو پہلا یہ تھا ان کا۔ دوسرا تھا کہ جو لوگ تھے ان کو ضرورت تھی فارسٹ پروڈکٹس کی، پیپل نیڈیڈ اینڈ یوز فارسٹ پروڈکٹس، ان کو فارسٹ پروڈکٹس کی ضرورت تھی، جیسے روٹس کی ضرورت تھی ان کو بہت ساری دوائیوں کے لیے، لیوز ان کو ضرورت تھی، فروٹس ان کو ضرورت تھے، جنگلی فروٹس، لیوز، روٹس، فار ایگزامپل ہربس جو ہم یوز کرتے ہیں ابھی بھی دوائیاں بنانے کے لیے۔ اور برٹشرز کو یعنی کہ ان کے ساتھ اس کو کچھ نہیں تھا کہ ہربل میں یہ میڈیسن بننے کے لیے یا اور کسی، وہ ان کو کاٹتے تھے، جس کو روٹس تھے یا لیوز تھے یا فروٹس تھے یا ہربل پلانٹس تھے، وہ کاٹے جا رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ اس کے خلاف تھے، لوگ چاہتے تھے کہ ہر کوئی جو ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹریز ہیں جنگلوں میں وہ رہنے چاہیے، کیونکہ ان کو اور ان کا لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ووڈز جو ہیں وہ ایگریکلچرل امپلیمنٹس بنانے کے لیے بھی، جیسے ہم یہاں پہ ہل بناتے ہیں، ہل جو ہے یا زمین کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، زمین کو کھودنے کے لیے، تو اس کے لیے بہت سارے امپلیمنٹس ہم یوز کرتے ہیں، ایگریکلچرل امپلیمنٹس، یتھ أسۍ وَنان چھِ البانۍ یا بیلچہِ یا اور کوئی چیز، تو بہت سارے ایگریکلچرل امپلیمنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ان کی ضرورت تھی ان ولیجرز کی۔ لیکن جو فارسٹر ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی کہ برٹشرز جو کے ساتھ تھے، وہ چاہتے تھے کہ بہت لمبے فارسٹس ہمیں ہونے چاہیے، ٹال، بڑے بڑے، اسٹریٹ ہونے چاہیے، ہارڈس ووڈس ہونے چاہیے، تو لائک جس طرح دیدار ہے یہاں پہ یا کائرو ہے یہاں پہ، تو ایسے ایسے ٹیک تھا، سال تھا ان جنگلوں میں۔ سو ان چیزوں سے کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان ایک کلیش ہوا، فارسٹ ایکٹ سے اب ولیجرز کی یعنی گاؤں والوں کی، عام لوگوں کی، ان کو زیادہ مصیبت آ گئی۔ کیوں؟ ان کو بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ ان پہ پابندی لگائی گئی
کیونکہ جو لوگ جنگل جاتے تھے لکڑی لانے کے لیے یا جلانے کی لکڑی لانے کے لیے یا اپنے گھر بنانے کے لیے یا فروٹس کے لیے یا روٹس کے لیے یا ہنٹنگ کے لیے یا فشنگ کے لیے، ان سب پہ انہوں نے بین لگا دی گئی، اور جو بھی وہاں پہ جاتا تھا اس کو قانونی کارروائی کرائی جاتی تھی. سو اس سے یہ کوشچن نمبر 1 بھی ہمیں آ رہا ہے. ہاؤ آر دا کوشچن نمبر 1 ہے ہمارا دیٹ کوشچن نمبر 1 ڈسکس ہاؤ دا چینجز ان دا فارسٹ مینجمنٹ ان دا کالونیل پیریڈ. کالونیل پیریڈ سے کیا اثر پڑا لوگوں پر؟ ہاؤ دا چینجز ان دا فارسٹ مینجمنٹ ان دا کالونیل افیکٹڈ دا پیپل. سو villagers, there was a different kind of ideas. The villagers wanted mixture of species, whereas forest department wanted one kind of forests for making these buildings and ships and railways. So this was a main difference. Second, people needed various forest products. They needed and used forest products like roots, leaves, fruits, herbs. But the forest department, or the Britishers we can say, that they needed such kind of woods which could give them wood for this making these buildings. So, dear students, this was all about today's topic. Hope you might enjoy this video class. Assalamu alaikum.